رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ ریاست کی سربراہی کے لیے خلیفہ کو بیعت کے ذریعے منتخب کیا جائے۔ یہ سلسلہ 1924 تک جاری رہا اور ہر خلیفہ کو بیعت کے بعد ہی خلافت ملی۔ خلفاء کو بیعت اہل حل و عقد یا عوام سے حاصل ہوتی ہے۔ بس اوقات غلط طریقے سے بھی بیعت لی گئی، لیکن ہمیشہ بیعت ہی کا طریقہ اپنایا گیا۔ خلیفہ کے معاونین مقرر کیے گئے، جنہیں مختلف ادوار میں وزراء بھی کہا گیا۔ خلیفہ نے والی، قاضی القضاء اور فوجی قائدین مقرر کیے اور ریاستی ڈھانچہ بغیر تبدیلی کے چلتا رہا، یہاں تک استعمار نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا اور امت مسلمہ کو چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا۔ تاریخی طور پر اسلامی ریاست میں داخلی تنازعات فہم دین میں اختلاف کی بنیاد پر ہوتے رہے، لیکن ریاستی ڈھانچے یا خلافت کی ضرورت پر کبھی اختلاف نہ ہوا۔ مسلمانوں نے ہمیشہ خلافت کو برقرار رکھا اور اسلام کا نفاذ جاری رکھا۔ اسلامی ریاست کی ترقی ہمیشہ فکر و نظر کی بلندی، تخلیق و ایجاد کی مہارت اور اعلیٰ سطح کے اجتہاد کے ساتھ مربوط رہی اور 9ویں صدی ہجری تک فتوحات اور ارتقائی سرگرمیاں جاری رہی۔ شام، ایران، مصر، ہندوستان، وسط ایشیا اور اندلس فتح کیے گئے اور اسلامی فوجیں ویانا تک پہنچ گئیں۔ 5ویں صدی ہجری کے بعد مسلمانوں میں فکری کمزوری پیدا ہوئی، جس سے مادی قوت کم ہونے کے ساتھ ریاست کی طاقت میں کمی آئی۔ عثمانیوں نے خلافت کو دوبارہ عروج پر پہنچایا اور مادی ترقی و خوشحالی کے مدارج طے کیے، لیکن فکری پہلو پر توجہ نہ دی، جس کی وجہ سے خلافت زوال پذیر ہوئی۔ تاہم اس دوران بھی خلافت اسلام کے دعوت کے فروغ کے لیے کوشاں رہی اور غیر مسلم علاقوں میں اسلام پھیلتا رہا۔ اس دوران ریاست کا بنیادی ڈھانچہ ہمیشہ ایک ہی رہا اور خلیفہ کی جانب سے مقرر کردہ والی آزاد حکمران کی طرح طاقتور ہو گئے، لیکن کبھی ریاست سے علیحدگی اختیار نہیں کی۔ خلفاء کے کمزور پڑنے کے باعث خود مختاری کا اعلان کرنے والے بھی خلیفہ کو تسلیم کرنے سے انکار نہیں کرتے تھے۔ اسلامی ریاست کا ہمیشہ ایک ہی خلیفہ رہا اور ریاست نے کبھی بھی مختلف ریاستوں کی وفاقی صورت اختیار نہیں کی۔ مثال کے طور پر اندلس اور ایران کے حکمران مقامی خلافت کا اعلان کر چکے تھے، لیکن وہ مسلمانوں کے مجموعی خلیفہ نہیں مانے گئے۔ اسی طرح فاطمی خلافت کو اسلامی خلافت کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کا قیام باطنی فرقے کی بنیاد پر تھا۔ خلافت کا مرکز ہمیشہ ایک ہی رہا اور امت مسلمہ کے افراد ریاست کے مختلف حصوں پر بلا روک ٹوک نقل مکانی کر سکتے تھے۔ اسلامی ریاست کی وحدت اور خلافت کا نظام 1924 تک برقرار رہا، جب مغربی سامراج کے ایجنٹ مصطفی کمال پاشا اتا ترک کے ہاتھوں خلافت کو ختم کر دیا گیا۔